على الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. حضرات ایک بار سورہ حمد اور سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم زین الحسن ابن نادر علی خان کے رکوع ایصال فرما دیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہر نفس کو مزہ چکھنا موت کا ذائقہ، اور اس منزل سے ہر ایک کو گزرنا ہے. اور یہ مرحوم کے سال صاحب کی مجلس ہے، ان کی مجلس سے، لہذا جو ہے اسی سلسلے سے موت اور آخرت کے سلسلے سے کچھ بیان کریں گے آپ کی خدمت میں. یہ دنیا ہے کہ اس دنیا میں جو ہے بہت چمک دمک ہے، بہت رونق ہے، بہت برق و زرق ہے، اور کوئی انسان اس دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتا، کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا ہے، اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا. اور جیسا کہ جب لوگوں نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ موت سے گھبراتے ہیں، تو امام نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دنیا کو آباد کر لیتے ہیں اور اپنی آخرت کو خراب کر لیتے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ کوئی بھی آبادی سے نکل کر خرابے میں نہیں جانا چاہتا ہے. پڑھیے صلوات. تو اس لیے جو ہے نا موت سے گھبراتا ہے، اور اسی لیے معصومین نے فرمایا کہ اپنی آرزو کو گھٹاؤ. جب آرزو کو گھٹاؤ گے تو پھر جو ہے عمل میں اضافہ ہوگا. اگر آرزو بڑھاؤ گے، ہر انسان جو ہے نا، آرزو ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان جو ہے آرزو کرتا ہے. کہ مثلاً اگر جو ہے کوئی گاڑی نہیں ہے تو سوچتا ہے ایک سائیکل ہی ہو جائے، نہ ہو گیا تو پھر بائک ہو جائے، ہو گیا تو گاڑی، پھر وہ جو ہے اس سے مہنگی گاڑی، کیا بولتے نام میں نہیں یاد ہے نا، 20 لاکھ کی، 25 لاکھ کی، 12. تو یہ جو ہے نا خواہشات. یا مثلاً جو مکان نہیں ہے تو انسان سوچتا ہے کہ ایک چھوٹا سا ہی مکان ہو جائے، جب ہو گیا تو پھر سوچتا ہے اس سے بڑا ہو جائے، پھر ہو گیا تو ایک ہے نا کیا ہے بنگلہ ہو جائے، ہے نا، اور جو ہے خاص علاقے میں بہترین سوسائٹی میں ہو جائے، حویلی ہو جائے. تو یہ خواہشات جو ہے یعنی آرزو ہے. تو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ آرزو گھٹاؤ، ہے نا. جب آرزو گھٹاؤ گے تو پھر عمل میں اضافہ ہوگا، خود بخود جو ہے تم عمل کرو گے. اب جو ہے یہ کیسے معلوم ہو کہ کون انسان موت سے غافل نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ انسان تو کہتا ہے، موت کا ذکر کرتا ہے، تمام چیزیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ دیکھ لیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ یعنی وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے. اور وہ الگ مسئلہ ہے کہ انسان جو ہے کہتا رہتا ہے لیکن اس طریقے سے یقین نہیں ہے جس طریقے سے یقین ہونا چاہیے. یقین کرتا ہے، یقین کاذب ہے. تو اب کیسے معلوم ہو؟ تو امام نے فرمایا کہ دیکھو تمام اپنے فرائض کو ادا کر رہا ہو، تو پھر یہ سمجھ لو کہ وہ موت سے غافل نہیں ہے. تمام فرائض کو ادا کر رہا ہو. اب ظاہر سی بات ہے فرائض میں جو ہے صرف یہی نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، ہے نا،
حج کر لیا، بس یہ جو ہے نہیں، تمام فرائض یعنی جو چیز بھی ہے تمام فرائض کو ادا کر رہا ہے نا، یعنی مثلا جو ہے مومنین کے حقوق ہے، ہمسایہ کا حقوق ہے نا، دیگر کا حق ہے، قرآن کا حق ہے، مومنین کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے نا، تمام جو ہے جو بھی فرائض ہے تمام فرائض کو وہ ادا کر رہا ہو، اور فرمایا کہ حرام سے بچے، معصیت نہ کر رہا ہو۔ اب حرام نہ کر رہا، اب حرام سے مراد جو ہے صرف جو ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے انسان جو ہے غیبت ہی کر لے تو یہی حرام ہے، تمام جتنے بھی حرام کام ہو، جو بھی معصیت خدا ہو تو انسان اسے انجام نہ دے رہا ہو۔ تو فرمایا کہ جو بھی حرام کام ہے انسان جو ہے انجام نہیں دے رہا ہے، اس سے بچ رہا ہے، تو پھر یہ سمجھ لو کہ اس نے جو ہے موت کو یاد کیا، یاد رکھا ہے، موت جو ہے ہمیشہ اس کے ذہنوں میں ہے، یاد رکھتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ انسان کو یہ چاہیے کہ یہی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جس کی وجہ سے اپنے آپ کو آمادہ کر لیتا ہے، آمادہ کر لیتا ہے۔ اگر انسان جو ہے یہ سوچ لے کہ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، یہاں پہ جو ہے ہمیشہ نہیں رہنا ہے نا، آج ہے کل جو ہے نہیں رہے گا، یا اس سے پہلے لوگ تھے آج کل نہیں ہے، ابھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس کے بعد بھی لوگ آئیں گے چلے جائیں گے، تو یہ دنیا فانی ہے اور یہاں پہ جو ہے ہمیشہ رہنا نہیں ہے، اور جو اصل جگہ ہے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے تو وہ دوسری دنیا کہ جسے ہم اور آپ جو ہے آخرت کہتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ وہاں کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے، اور انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں مثلا جو ہے انسان ہے اور بہرحال خاک سے بنا ہوا ہے، اور اس کی جو ہے فطرت بھی ہے کہ انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کوئی انسان یہ کہہ دے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ آنکھوں کے ذریعے گناہ کر رہا ہے، اس کے ذہن میں غلط خیالات ہو، غلط تصور ہو، ہے نا، مثلا خیال کر رہا کہ لاؤ انہیں جو ہے بربادی کر دے، ہے ایک تصور ہے، خیال ہے۔ تو بہرحال انسان یہ تمام چیزیں جو آنکھوں کے ذریعے، ہاتھوں کے ذریعے، ہے نا، پاؤں کے ذریعے انسان جو ہے گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ جو ہے وہ سرزد ہو جاتا ہے نا، ہو جاتا ہے نا۔ مثلا جو ہے وہ چیز کی جس کا دیکھنا جائز نہ ہو، اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ جو ہے آنکھوں سے گناہ ہو رہا ہے نا، اور جو ہے ہاتھوں کے ذریعے گناہ، خود جو ہے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاتھوں کے ذریعے جو ہے لوگ بہت زیادہ گناہ کریں گے۔ ہو سکتا ہے اس وقت جو ہے اس حدیث کو سمجھنا تھوڑا مشکل رہا ہو، ہے نا، لیکن آج کل تو مشکل نہیں ہے نا، سمجھنا بہت آسان ہے، انگلی گھمائیے آپ، ہے نا، پڑھیے ایک صلوات پڑھیے۔ تو اچھا یہ نہ گھبرائیے گا کہ یہاں رہ گئے تو وہاں سے چلے جائیں گے، ہے نا، اگر تشریح میں نہیں، ہم بھی جائیں گے، ہمیں بھی جانا ہے، نماز پڑھانے جائیں گے، ساتھ ہی میں چلیں گے، گھبرائیے نہیں۔ بہت سے لوگ ہو سکتا ہے گھبرا جائے، چھوڑو ادھر جاؤ، نہیں، پڑھیے ایک صلوات پڑھیے گا۔ تو ہاتھوں کے ذریعے بہت سے گناہ، تو آج کل جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھ لیں ہاتھوں کے ذریعے کہ انگلیوں کے ذریعے جو ہے انسان جو ہے تمام چیزیں یہ گناہ ہے۔ تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ مایوس ہونا یہ خود جو ہے ایک گناہ ہے، کفر ہے، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ پروردگار نے توبہ کے باب کو، دروازے کو کھول رکھا ہے، یعنی اب جو ہے اگر انسان توبہ اور استغفار نہیں کہہ رہا ہے تو اب اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ اب جو ہے روز قیامت عذر پیش کرے اگر توبہ اور استغفار نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ توبہ کا باب جو ہے دروازہ کھلا ہوا ہے، اور انسان جو ہے توبہ اور استغفار کرے گا تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دیکھیے پروردگار جو ہے اس میں سختی نہیں برتی ہے کہ مثلا جو ہے تم نے اگر گناہ کرو گے تو ہم فوراً جو ہے نا اس کی سزا دیں گے، یا فوراً جو ہے رزق بند کر دیں گے، فوراً جو ہے اس کی سزا تمہیں اس دنیا میں ملے گی، نہیں، یعنی پروردگار نے سختی نہیں برتی ہے، پروردگار نے موقع دیا ہے کہ اگر تم سے گناہ سرزد ہو جائے تو ہماری بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ دیکھیے اور پروردگار جو ہے وہ
بعض وہ پرس بھی نہیں کرتا. اگر جو ہے توبہ کر لے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ پروردگار یہ کہے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا, پھر توبہ کیا کیوں کیا. یہ تو انسان ہے کہ بعض اور پرس کرتا ہے, یا انسان ہے کہ مثلا جو ہے ایک انسان دوسرے انسان کو نہیں معاف کرتا ہے. اچھا اگر وہ چاہے معاف کرنا, لیکن جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں بہت خطرناک, سلوات پڑھیے تو وہ نہیں کرنے دیتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو انسان ہے کہ بعض پرس کرتا ہے اگر جو ہے انسان سے خطا ہو جائے, لیکن پروردگار جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بعض پرس یعنی توبہ کر لیا تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور پروردگار جو ہے اسے رسوا نہیں کرتا, پروردگار جلدی اسے رسوا اور ذلیل نہیں کرتا ہے نا. کہ یہ تو انسان ہے کہ اگر جو ہے انسان سے کوئی خطا ہو جائے تو آپ دیکھیے انسان جو ہے فوراً جو ہے اسے کیا کرتا ہے, رسوا کر دیتا ہے, ذلیل کر دیتا ہے. لیکن پروردگار جو ہے اسے رسوا اور ذلیل نہیں کرتا. تو واقعہ نہیں سنائیں گے, اشارہ کر دے جناب موسیٰ کے جو گنہگار تھا, قحط پڑ گیا, بارش نہیں ہوئی ہے نا, اور قدرت سے کہا جناب موسیٰ نے کہ بارش نہیں, کہا کہ کیا وجہ ہے, کہا ایک گنہگار ہے اور پھر بارش بھی ہو گئی ہے نا. کہا چلا جائے, کوئی گیا نہیں, کچھ بھی نہیں, بارش ہو گئی. جناب موسیٰ نے پوچھا پروردگار تو نے کہا تھا گنہگار, ہم نے اعلان کیا وہ تو کوئی گیا ہی نہیں اور بارش بھی ہو گئی. کہا اسی گنہگار کے صدقے میں. تو جناب موسیٰ نے کہا اچھا پروردگار یہ بتا دے وہ ہے کون. کہا کہ جب گنہگار تھا تب تو بتایا نہیں, تو اب تو توبہ کر لیا ہے, تو اب کہاں سے تمہیں ہم بتاتے ہیں. یعنی جب گنہگار تھا تو پروردگار نے اسے رسوا نہیں کیا, اب تو اس نے توبہ کر لیا, ہم نے جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. تو اب آپ دیکھیں کہ انسان ہے کہ انسان جو ہے رسوا کر دیتا ہے, ذلیل کر دیتا ہے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے. لیکن پروردگار جو ہے اس انسان کو رسوا نہیں کرتا, اور جب توبہ کرتا ہے تو فوراً جو ہے اسے معاف کر دیتا ہے. اسی لیے جناب داؤد علیہ السلام سے پروردگار نے کہا کہ اے داؤد یہ جو گنہگار ہیں آپ جو ہے انہیں بشارت دے دیجئے. تو جناب داؤد نے سوال کیا کہ پروردگار کیسے ہم بشارت دیں. آواز آئی کہ انہیں بشارت دیجئے اور جو صاحب ایمان ہیں انہیں ڈرائیے. تو جب سوال کیا تو قدرت کی آواز آئی کہ جو گنہگار ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ جب وہ توبہ کریں گے تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے, اور جو صاحب ایمان ہیں ان سے کہہ دیجئے زیادہ اترائیں نہیں, جب ہم حساب کریں گے تو گھاٹے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. پڑھ دیجئے صلوات. کہا کہ گھاٹے کے علاوہ جو ہے نا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. یا خود جو ہے جناب آدم علیہ السلام نے, چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب آدم علیہ السلام نے پروردگار سے کہا کہ پروردگار شیطان کو تو نے جو ہے اس قدر اختیار دے دیا کہ وہ پورا خون میں رس بس گیا ہے, لہذا ہمارے بندوں کے لیے. تو قدرت کی آواز آئی کہ آدم دیکھو جب یہ بندے ہمارے بندے جب یہ نیکی کا ارادہ کریں گے تو وہ ایک نیکی جو ہے ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے, اور یہ گناہ کا ارادہ کریں گے تو لکھا نہیں جائے گا. جب نیکی کو انجام دے دیں گے تو ایک نیکی کے بدلے جو ہے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی, اور جب یہ گناہ کریں گے تو ایک گناہ کے بدلے میں ایک گناہ لکھا جائے گا, لیکن ایک نیکی کے بدلے میں جو ہے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. تو جناب آدم نے کہا کہ پروردگار کچھ اور. تو پھر قدرت کی آواز آئی کہ آدم ہمارے بندے ہماری بارگاہ میں توبہ کریں گے تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. پھر جناب آدم نے کہا کہ پروردگار تھوڑا سا اور کچھ یعنی اضافہ کر دے. اب آواز آئی کہ آدم اگر ہمارے بندے جب تک ان کے جسم میں سانس ہے آخری سانس تک بھی اگر توبہ کریں گے تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے.
جناب آدم نے کہا پروردگار اتنا کافی ہے، پڑھیے صلوات جی آپ۔ تو اسی لیے اس دنیا میں ہے نا جو جیسا اعمال کر کے جائے گا، سنتے رہتے ہیں نا قرآن کی نے بھی بیان کیا کہ نامہ اعمال جو ہے اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں، ہاتھ میں اعمال دیا جائے گا، جو نیک اعمال ہوگا دائیں ہاتھ میں، جس کے برے اعمال ہوں گے بائیں ہاتھ میں۔ تو یہ ہے تعبیر بھی ہے قرآن کی آیت کی، جب اعمال اس کے ہاتھ میں دیے جائیں گے تو جس کا نیک عمل ہوگا وہ کیا کرے گا، پھر وہ اپنے نامہ اعمال کو دوسروں کو دکھائے گا۔ ہے بھی نا آج کل کے ہمیشہ یہ ہے بھی، آپ دیکھ لیجئے کہ اگر جو ہے کوئی بچہ فیل ہو جائے تو اپنی مارکشیٹ کو دکھاتا نہیں ہے کسی کو، ہے نا، نہیں دکھائے گا، لیکن اگر جو پاس ہو جائے بچہ اچھے نمبر سے تو ہر ایک کو دکھائے گا، ہر ایک کو جو ہے وہ دکھائے گا۔ فیل ہو گیا تو پھر وہ جو ہے نہیں دکھائے گا، چھپائے گا۔ اسی طریقے سے جس کا جو ہے اعمال نیک نہیں ہوگا تو پھر وہ جو ہے شرمندہ ہوگا، پھر یہی کہے گا کہ کاش کہ ہمارا حساب کتاب نہ ہوتا۔ اور جن کے نیک اعمال ہوں گے تو پھر وہ جو ہے خوش ہوگا، خوش ہوگا، ایک دوسرے سے بیان کرے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسی کے ضمن میں خود روایت ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب روز قیامت، روز محشر ہوگا اور حساب کتاب ہوگا تو ایک شخص ہوگا کہ جو نیم بے ہوش، اس طریقے سے نیم بے ہوش کی حالت میں ہوگا، اور اس کا حساب کتاب ہو جائے گا۔ جب حساب کتاب ہوگا تو اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور نامہ اعمال دینے کے بعد اب فرشتے اسے لے کر جہنم کی طرف لے کر جائیں گے، نیم بہت بے ہوش اس طریقے سے ہوگا۔ تو ایک مرتبہ وہ سوال کرے گا، فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ بتاؤ کہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے کہ تمہیں جو ہے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ تو وہ سوال کرے گا کہ ہمارا حساب کتاب ہو گیا؟ کہاں حساب کتاب ہو گیا، تم جو ہے نیک اعمال میں کمزور ہو، تمہارا جو ہے عمل اچھا نہیں ہے، لہذا جو ہے پروردگار کا حکم ہوا، حساب کتاب ہو گیا، تم جو ہے جہنم میں جانا ہے، جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ تو جیسے ہی وہ جہنم کا نام سنے گا تو اب جو ہے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے گا، سمجھے آپ؟ اب تو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، یہ تو دنیا ہے۔ تو مولانا علی نے فرمایا ہے نا کہ لوگ جو ہے بیماری سے بچنے کے لیے ہے نا جو غذا نقصان دہ ہے تو اس سے تو پرہیز کرتے ہیں یا دوا وغیرہ کھاتے ہیں، لیکن عذاب الہی سے بچنے کے لیے گناہوں سے نہیں بچتے ہیں۔ تو سو رہے ہیں کیا؟ پڑھیے صلوات محمد۔ تو توبہ پہ ٹھیک ہے نا، توبہ پہ ہے نا، دقی مجلس ہو جائے گی تو فضائل تو پھر بھی پڑھ سکتے ہیں، نہیں سال سبا کی مجلس ہے۔ اب سوئیے تھوڑا سا پڑھ دیا جائے ایک منٹ، ہے نا، پڑھیے صلوات محمد۔ تو اب جو ہے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے گا۔ جب پھوٹ پھوٹ کر روئے گا تو فرشتے پوچھیں گے یہ بتاؤ کہ تم کس کی امت سے ہو؟ تو وہ بتائے گا، کہے گا محمد مصطفیٰ کی امت سے ہے۔ تو جب یہ کہے گا تو فرشتے کہیں گے کہ دیکھو نور کی کرسی لگی ہوئی ہے، وہاں پہ جو ہے رسول اسلام موجود ہے، محمد موجود ہے، جاؤ کہو، ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے تمہاری شفاعت کر دے، بات کرو۔ تو اب وہ کہے گا کہ لے کر چلو۔ اب اس کے بعد جو ہے وہی ہے نا نیم بے ہوشی کا عالم سمجھ لیجیے، بہرحال کہ وہاں کا منظر تو پورا تاریخ میں قرآن نے سب بیان کیا ہے نا، ایک دوسرے کو ہے نا ہوش نہیں۔ اسی طریقے سے اب وہ آئے گا تب اس کی بھی ہمت نہیں پڑے گی کہ رسول اسلام سے کچھ کہیں، اس کی بھی ہمت نہیں پڑے گی، نہ بول پائے گا۔ تو اب رسول اسلام جو ہے فرشتوں سے پوچھیں گے کیا ہوا؟ تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے رسول اس کا ہے حساب و کتاب ہو گیا،
لیکن جو ہے نیک اعمال نہیں ہے، بڑا کمزور ہے نا، اعمال جو ہے نہیں۔ تو اب اس کے بعد روایت میں یہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ رسول اسلام جو ہے اپنے ہاتھ کو جیب میں ڈالیں گے اور ایک کاغذ کے مانند نکالیں گے اور حکم دیں گے کہ اس کے اعمال کو تولا جائے، وزن کیا جائے، اور پھر وہ جو پرچہ جو رکا جو چیز ہوگی اسی پہ رکھ دیں گے، تو پھر اس کا نامہ اعمال وزنی ہو جائے گا۔ تو اب جو ہے یہ سوال ہوگا کہ اے اللہ کے رسول، آخر کیا چیز تھی کہ جو آپ نے رکھ دیا تو نیک اعمال جو ہے نا وزنی ہو گیا؟ تو رسول اسلام فرمائیں گے کہ یہ دنیا میں ہم پہ اور ہماری آل پہ صلوات پڑھتا تھا۔ صلوات پڑھتا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے نا اس کے اعمال میں مولا کائنات نے فرمایا کہ اس دنیا میں جو کثرت سے صلوات پڑھے گا تو اس کا اعمال جو ہے وزنی ہو جائے گا، ہمارے اعمال وزنی ہو جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہی رکھا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اعمال وزنی ہو گیا۔ تو انسان جو ہے اس دنیا میں جو بھی نیک عمل انجام دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تمام اعمال کو اگرچہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی ذرہ برابر بھی جو ہے جو بھی نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، ذرہ برابر جو ہے جو بھی برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا۔ یعنی اس دنیا میں جو بھی بھلے الگ چیز ہے کہ انسان کو احساس نہیں ہے، جیسے متعدد بار مثال دی، سی سی کیمرہ وغیرہ ہے نا، انسان کو معلوم نہیں اس وقت کس طریقے سے ہاتھ اشارہ کر رہا ہے، کیا ہے، ہو سکتا ہے یاد نہیں ہے کون سے رنگ کی ابا ہے، کبا ہے، کیا ہے بعد میں، لیکن اگر جو ہے اس میں دیکھے گا ایک ہفتے بعد یا 10 دن بعد، بہرحال ہے نا سب سیف ہو گیا ہے، تب معلوم ہو جائے گا کس وقت جو ہے کیا کہہ رہا تھا، کیسے اشارہ کر رہا تھا، کیا ہے نا، تمام اسی طریقے سے ہے نا کرام الکاتبین جو ہے وہ جو ہے تمام اعمال کو سیف کر رہے ہیں۔ تو انسان جو ہے اس وقت دیکھے گا، یعنی روز محشر، روز قیامت جو ہے وہ اپنے اعمال کو دیکھے گا۔ تو یہ دنیا جو ہے ایک گزرگاہ ہے۔ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے ایک مدرسے کے مانند ہے، کہ جس طریقے سے انسان مدرسے میں جاتا ہے، چند گھنٹہ چند لمحہ رہتا ہے نہ، پڑھتا ہے چلا آتا ہے، اسی طریقے سے یہ دنیا ہے۔ معصومین نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے ایک پلیٹ فارم کے مانند ہے، کہ جس طریقے سے لوگ آتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، گاڑی کے ٹرین کا انتظار کرتے ہیں، اور جیسے ہی ٹرین آئی سوار ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پھر جو ہے لوگ آ جاتے ہیں، پھر گاڑی آتی ہے، پھر سوار ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن پلیٹ فارم اپنی جگہ پہ رہتا ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اسی طریقے سے یہ دنیا ہے کہ لوگ آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن جو آخرت، جسے ہم اور آپ آخرت کہتے ہیں، جو دوسری دنیا ہے، معصومین نے فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا یا وہ جو دنیا ہے وہ الگ نہیں ہے، یعنی ایک سکے کے دو رخ، یا ایک پیج کے ہے نا دو رخ ہوتے ہیں، اس طریقے سے، یا دو موسم، جو دو موسم ہوتے، تو کہا کہ اس طریقے سے، ایسا نہیں کہ انسان جو ہے اس دنیا کو اس دنیا سے جدا کر دے، لہٰذا اس دنیا کے لیے ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب انسان جو ہے جاتا ہے گھر اور تبدیل کرتا ہے، دوسرے گھر منتقل ہوتا ہے، تو پہلے جو ہے سامان بھیج دیتا ہے، سامان جو ہے پہلے بھیج دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وہ جو ہے عقل مند ہے، عاقل ہے وہ مومن، کہ جو اس دنیا کے لیے پہلے ہی جو ہے سامان بھیج دے، اس امید میں نہیں رہے کہ مثلا جو ہے چلو ہم نہیں رہیں گے اور ہماری اولاد یا مثلا جو ہے دیگر جو ہے وہ اعمال ہماری طرف سے انجام دیں گے۔ نہیں، انسان کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے اس دنیا میں نیک عمل کو انجام دے، اور ہر وقت جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا رہے، اور پروردگار جو ہے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ تو یہ دنیا ہے، دنیا میں ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا،
اور یہ دنیا فانی ہے، اور اس دنیا نے کبھی جو ہے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا۔ اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے دنیا سے الگ تھلگ ہو جائے نا، الگ تھلگ ہو جائے اور ایک گوشے میں بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ ہم جو ہے صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی سے کوئی مطلب ہی نہ ہو، نہ بیوی سے نہ بچوں سے، نہ تو یہ جو ہے اسلام برداشت نہیں کرتا ہے۔ یا مثلا جو ہے ایک تھے مولا علی کے صحابی، جناب عاصم نام تھا، عاصم نام تھا، انہی کے ایک بھائی تھے، اور وہ ایک گوشے میں راہبانہ زندگی، معمولی لباس پہن لیا، ایک گوشے میں کونے میں نہ بیٹھ گئے، اور نہ بیوی سے مطلب نہ کچھ، کوئی مطلب ہی نہیں۔ جب مولا علی ان کے پاس آئے، جناب عاصم کے پاس، تفصیل سے اس کو چھوڑ رہے ہیں، آئے تو جناب عاصم نے یہ بھی ذکر کر دیا کہ مولا ایک ہمارا بھائی ہے، اور وہ تو ایک دم دنیا سے الگ تھلگ ہے۔ امام نے کہا اسے بلاؤ۔ اب جب آیا تو امام جو ہے ناراض ہوئے، غضبناک ہوئے۔ امام نے کہا کہ یہ سب کیا کر رکھا ہے، یہ سب پنڈتوں کی طرح، جوگیوں کی طرح، یہ سب کیا، یہ معمولی کھدر کا لباس ہے راہبوں کی طرح۔ تو اس نے کہا کہ مولا ہم آپ کی تقلید کرتے ہیں۔ امام نے کہا کیا؟ کہا آپ بھی تو معمولی کھاتے ہیں، معمولی لباس پہنتے ہیں، تو آپ کے ماننے والے ہیں، لہٰذا ہم بھی جو ہے نا معمولی لباس کھاتے پیتے ہیں ایک گوشے میں۔ امام نے کہا کہ دیکھو اللہ نے کب منع کیا ہے کہ تمام جو ہے نعمتیں ہیں اور تم اس سے جو ہے استفادہ نہ کرو، کہ تم جو ہے ایک گوشے میں بیٹھ جاؤ اور تم جو ہے اس سے استفادہ نہ کرو۔ کہا رہا دیکھو ہمارا مسئلہ تو ہماری نظر جو ہے تمام رعایا پہ ہے، ایسا نہ ہو کہ مثلا جو ہے ہم کھا لیں اور کوئی بھوکا رہ جائے۔ صلوات پڑھے محمد ایک اور صلوات پڑھ دی۔ تو عزیزان محترم، یہ دنیا فانی ہے اور اس دنیا سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ انسان موت سے گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لیکن واقعہ کربلا جب سامنے ہوتا ہے انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب تمام اصحاب بنی ہاشم گئے، حضرت عباس بار بار آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آقا ہمیں جنگ کی اجازت دیجیے۔ امام حسین نے کہا عباس تم لشکر علمدار ہو۔ جناب عباس نے کہا کہ آقا وہ لشکر کہاں ہے، لشکر کہاں رہ گیا؟ جب بار بار اصرار کر رہے تھے کہ مرتبہ امام حسین نے کہا کہ عباس ایسا کرو بچوں کے لیے پانی کا سبیل کر دو۔ جب حضرت عباس خیمے میں گئے، جناب سکینہ نے تو کوئی مشق دیا۔ اب جناب سکینہ نے بچوں سے کہا کہ بچوں اب جو ہے رو نہیں، اب ہمارا چچا پانی لینے جا رہا۔ لیکن جب جناب عباس خیمے سے نکلے تو جناب زینب عجیب مضطرب تھی، پریشان تھی۔ تو عباس نے سوال کیا کہ بہن زینب آخر کیا وجہ ہے؟ تو شہزادی نے کہا کہ بھائی عباس، 21ویں ماہ رمضان کی صبح کو میرے بابا نے یہ کہا تھا کہ بیٹی زینب ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے بازو میں رسن باندھی جائے گی۔ لیکن بابا نے کہا تھا، صدق امیر المومنین، میرے باپ نے کہا تھا۔ تو لیکن عباس میں یہ سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو تو کس میں ہمت ہے کہ جو بازوؤں میں رسن باندھ دے۔ لیکن صدق ابی امیر المومنین، عباس جائیے، میرے بابا نے سچ کہا تھا کہ اب وہ وقت آ گیا کہ بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ ہاں عزادارو، حضرت عباس مقتل میں آئے، ظالم نے حملہ کیا، ایسا وار کیا، دایاں بس آخری فکرہ دایاں بازو قلم ہوا، پھر بایاں بازو قلم ہوا، ایک تیر چلایا نا مشکیزے پہ لگا، یہاں تک کہ حضرت عباس اب گھوڑے پہ ہے، لیکن ایک معلوم نے ایسا گرز مارا حضرت عباس کے سر پہ کہ گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا۔ یہ عزادارو، جو بھی کوئی زمین پہ گرتا ہے تو ہاتھوں سے سہارا لیتا ہے، لیکن عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے۔ جب گھوڑے سے زمین پر گرے، پیشانی کے بل گرے، پیشانی چور چور ہو۔
وسيعلم الذين ظلموا من قلب پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم مرحوم کی مغفرت فرما، مرحوم کے خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جگہ علین عنایت فرما، کریم جو بھی مریض ہے جہاں کہیں بھی ہیں انہیں شفا عاجل عنایت فرما، پروردگار جو لا اولاد ہیں اسے اولاد نرینہ عنایت فرما، پروردگار ہمارے مقامات مقدس کا تحفظ فرما، ہماری دینی مدارس کا تحفظ فرما، پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سنگو فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوان انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد و سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم زین الحسن ابن نادر علی خان کی سال فرما۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ الارواح التي علت بفنائك عليك مني السلام الله عبد ما مقيت بقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسن ولا علي بن الحسن ولا أولاد الحسن ولا أصحاب الحسن ورحمة الله وبركاته۔ السلام علیکم یا غریب الوار، السلام علیکم وإن الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشمس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا المدفون بأرض، السلام علیکم یا شفیعة الزوار في منجد سلطان بالعز یا علی بن منصر ورحمة الله وبركاته۔ السلام علیکم یا صاحب زمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک الورى، السلام علیکم یا قائد البرهان، السلام علیکم یا امام الانسان، السلام علیکم ظہور المخلوق ورحمة الله وبركاته۔